بھائیو اور دوستو، سارے حقائق کو میں سائڈ کر کے میں یہ مان لیتا ہوں کہ یزید کے حکم سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، مان لیتا ہوں میں سب حقائق چھوڑ کر کے یزید کے حکم سے، اور خود وہ ملوث تھا، مان لو بھائی، سب مان لو، خود وہ ملوث تھا، یا یوں کہہ لیں کہ وہ خود آ کے مار رہا تھا، خود وہ آ کے جو ہے تیر تفنگ چلا رہا تھا، خود اس نے اپنے ہاتھ سے تلوار سے مارا، سب کچھ کیا، مان لیتے ہیں۔ اس کے مان لینے کے بعد سب یزید نے کیا، کرائے نہیں، اس نے خود کیا، مانو اس نے کیا۔ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں یزید کو گالی دینی ہے، ٹھیک ہے۔ حسین سے پہلے حسن، ان کو زہر دیا گیا، حسین سے محبت ہے اس لیے حسین کے ساتھ جس نے زیادتی کی اس کو گالی دینا ہے، سال میں ایک دن پانی پی پی کے دائیں دینا، ٹھیک ہے، پانی پی پی کر کے گالی دینا ہے، بالکل دیا جائے، محبت تقاضا ہے بھائی۔ تو اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا تقاضا ہے کہ یزید کو اگر مان لے کہ وہ مجرم ہے، میں ملزم نہیں کہتا، مجرم کہتا ہوں، مان لو، ملزم مطلب الزام ہو سکتا صحیح، ہو سکتا غلط، لیکن مجرم مطلب اس نے جرم کیا، میں کہتا ہوں مان لو بھائی۔ مان لینے کی صورت میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا تقاضا ہے کہ یزید کو پانی پی پی کر کے گالی دیا جائے۔ تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے زہر دیا، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا کوئی تقاضا نہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے نیزہ مارا تھا، جمعہ کے دن فجر کی نماز کے لیے گھر سے مسجد جا رہے تھے، جس نے نیزہ مارا تھا، جس نیزے کی وجہ سے وہ شہید ہوئے تھے، بھئی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا بھی تو کوئی تقاضا ہے۔ ان کو شہید کرنے والے پر طعن و تشنیع کیوں نہیں ہو رہی؟ سال میں ایک دن کیوں نہیں منایا جا رہا ہے؟ اس پر برا بھلا کیوں نہیں اس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ دوہرا معیار کب تک چلے گا؟ اور آگے چلیں، ان سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا کوئی تقاضا نہیں، کسی کو یاد نہیں۔ اس سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت کا کسی کو غم نہیں۔ اس سے اور پہلے حضرت حمزہ، بھول گئے نبی کے چچا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کی محبت یہ مجبور کرتی ہے کہ اس کے ساتھ ناروا سلوک کرنے والوں کو پانی پی پی کر کے سال میں ایک دن متعین کر کے گالی دیا جائے، ٹھیک ہے، دیا جائے بھائی، لیکن صرف ایک ہی کیوں؟ اس جیسے اور بھی ہیں، اس سے اہم ہیں، ان کا کیوں نہیں؟ یہ ڈبل اسٹینڈرڈ کیوں؟ یہ دوگلی پالیسی کیوں؟ دوہرا معیار کیوں؟ اس کا مطلب دال میں کچھ کالا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پوری دال کالی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، یہ یزید صرف مہرہ ہے، یزید کے تھرو، یزید کے کندھے پر بندوق رکھ کے یہ چلائی جائے گی حضرت مغیرہ بن شعبہ پر، ابو موسیٰ اشعری پر، ان کے ابو معاویہ پر۔ جب ان پر بندوق چل جائے گی، نشانہ آدمی ڈال دے گا، اس کے بعد دھیرے دھیرے ابو بکر و عمر پر اور عثمان پر، پھر اس طرح سے پوری صحابہ کی جو کمیونٹی ہے، یہ پورا جو پوری جماعت ہے، پوری صحابہ کی جماعت لوگوں کی نگاہوں میں مطعون ہو جائے گی، لوگوں کی دلوں سے صحابہ کی محبت ختم ہو جائے گی۔ اور جب یہ محبت ختم ہوگی، جب صحابہ پر آنچ آئے گی، تو اسلام کے بارے میں انسان شک و شبہ میں پڑ جائے گا۔ یار ابو بکر ایسے تھے، عمر ایسے تھے، عثمان ایسے تھے، ابو موسیٰ اشعری ایسے تھے، امیر معاویہ ایسے تھے، تو پھر دین اسلام تو دیے ہی انہوں نے ہے، انہی کے تھرو میں دین اسلام ملا ہے، تو پھر ایک مسلمان اسلام کے تعلق سے شک و شبہ میں پڑ جائے گا۔ تو اصل اسلام کی جو سنہری شاخیں ہیں، جو جڑیں ہیں، ان کو کھوکھلا کرنے کے لیے، ان کو کمزور کرنے کے لیے یزید ایک مہرہ ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کی دھول اگر مل جائے تو اس کو ہار بنا کے میں گلے میں ایسے ڈال لوں کہ کبھی نہ نکالوں، لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر محبت کے تقاضے یہی ہیں
تو پھر اس تقاضے کو، اس معیار کو، اس ترازو کو آگے بھی بڑھاؤ نا. صرف ایک ہی جگہ آپ نے کھوٹا کے اگاڑ دیا، اس کھوٹے کو ذرا آگے بھی لے جاؤ. تو سوچیں سمجھیں، اور دشمنوں کی، میں نے پچھلے خطبے میں کہا تھا، دشمنوں کی چال کو سمجھیں، دشمنوں کے حرکات کو سمجھیں، اور اپنے دوست اور دشمن میں تمیز پیدا کرنا سیکھیں، اور حقائق سے نہ ہٹیں. حقائق کا مطالعہ بہت ضروری ہے. جب تک آپ حقائق میں نہیں جائیں گے تب تک ایسے ہی لوگ آپ کو اور ہم سب کو گمراہ کرتے رہیں گے، اور ہم حقائق سے ہٹتے رہیں گے، دور ہوتے رہیں گے، اور باطل پر عمل کرتے رہیں گے، جس سے ہمارا اخلاق متاثر ہوگا، ساتھ ہی ساتھ ہمارا دین بھی متاثر ہوگا، اور ہم نہ دنیا کے رہیں گے نہ دین کے رہ جائیں گے. اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق